زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کے لیے بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 17 یعنی 17واں سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 111 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ نام سے واضح ہے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے، اس سورہ کی ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر بھی۔ بنی اسرائیل کے متعدد واقعات کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل بنیادی طور پر وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مبارکہ بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس کا ایک اور نام جو معروف بھی ہے اور معاشرے میں رائج بھی ہے، وہ ہے سورہ مبارکہ اسراء۔ اسراء کہتے ہیں سیر کرانے کو، اور وہ بھی خاص طور پر رات میں سیر کرانے کو۔ اسراء نام کیوں رکھا گیا؟ ابتدا ہی اس انداز سے ہوئی ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کی معراج کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ رب اپنی نشانیاں اسے دکھا سکے۔ اس کا ایک اور نام سورہ سبحان بھی ہے، اور وہ نام اس لیے ہے کہ یہ تسبیح پروردگار سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، سورہ سبحان بھی ہے۔ اب اگر اس کے موضوعات کی طرف ہم دیکھنا شروع کریں تو قرآن کریم نے ہی باقاعدہ طور پر ایڈریس کیا، بنی اسرائیل کی قوم کو ایڈریس کیا، ابتدا کے اندر ایڈریس کیا کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین پر فساد کم سے کم 2 مرتبہ تو پھیلاؤ گے، زمین پر تم 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ تاریخی اوراق کو الٹ کر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت شعیب کو اذیت دی، پروردگار عالم نے بخت نصر جیسا ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کیا۔ جب حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا تو بابل کے بادشاہ کو مسلط کیا، اور شدید قسم کی خون ریزی ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے وہ کام تھے جس کو قرآن نے کنڈیم کیا کہ تمہارے یہ کام اچھے نہیں۔ تو موضوعات کے اعتبار سے واقعہ معراج، جس میں پیغمبر کی معراج کا سفر، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ان فسادات کا تذکرہ۔ ایک اور موضوع جو پروردگار عالم نے اس میں ایڈریس کیا، وہ دن رات کی خلقت۔ فرمایا پروردگار عالم نے دن کو اور رات کو تمہارے لیے نشانیاں بنایا، رات کو ماند کر دیا، دن کو روشن کر دیا، تاکہ تم خدا کا فضل تلاش کر سکو، سالوں کا اور دنوں کا حساب کر سکو۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے احکامات اور تربیت کے کچھ پہلو بتائے۔ احکامات کی جب بات کی تو یہ کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر والدین کو جس انداز سے انٹرٹین کرنا ہے اس دنیا کے اندر، یا والدین کی جس طریقے سے خدمت کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ولا تقل لہما اف، اگر دونوں میں سے کوئی ایک اس عمر کے حصے تک پہنچ جائیں کہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں، اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے لیے دعا مانگتے رہو، جو دعا ہم مانگتے ہیں اسی سورہ مبارک کے اندر ہے۔ قل، تم کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر کہ جیسے جب بچپنے میں ہم تھے یہ ہم پر رحم کیا کرتے تھے، پروردگار تو بھی ان پر رحم فرما۔ اسی طریقے سے جب احکامات کی بات آئی تو ایک اور موضوع ایڈریس کیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان مقدمات کی جانب بھی نہ جاؤ کہ جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نامحرم سے ملنا، نامحرم سے گفتگو کرنا، یا کوئی بھی ایسی سوشل گیدرنگ جو آپ کو زنا کی طرف لے کر جائے، اس سے بچنا ضروری بھی ہے، اور اس میں جانا حرام بھی ہوگا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب
نہ جاؤ۔ اور پھر اس بات کو ایڈریس کیا کہ غربت کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے، تنگدستی کے خوف سے اپنے بچوں کو مارو نہیں۔ یہ اس قوم کو کہا جا رہا ہے جو مار دیا کرتے تھے، کہ ان کا رزق ہم پر ہے، زمین پر یہ جو چلیں گے ان کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے مختلف موضوعات تھے۔ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے بھی اس میں بات ہوئی۔ آیت نمبر 78 79 کے اندر ہم 3 اوقات کو پریفرنس دیتے ہیں نماز کے اعتبار سے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آیت نمبر 78 79 کے اندر دونوں موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے: پیغمبر کے لیے تہجد کا پیغام اور نمازوں کے اوقات کا یہ تعین، یہ اسی مبارک سورہ کے اندر ہے۔ اب اس سورہ کے خواص یا فضائل، رسول گرامی قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو ذہن میں رکھ کر اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کی زیادہ تلاوت کرے گا بہت زیادہ اجر و ثواب اسے ملے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کے شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا کہ جب تک حضرت حجت صلوات اللہ علیہ کی زیارت نہ کر لے اور ان کے اصحاب میں شمار نہ ہو جائے۔ اور پھر امام صادق کا ایک اور جملہ جو سورہ کے بارے میں ہے اور یقینی طور پر یہ شفا کا باعث ہوگا ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے رہتے ہیں، فرمایا جس بچے کی زبان میں لکنت ہو، جو اٹک اٹک کر بولتا ہو، اس سورہ کو زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو لیں اور اس پانی کو اس بچے کو پلا دیں، بحکم خدا لکنت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ صحیح انداز سے بولنے بھی لگے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو